انتہائی محترم سفیر پاکستان رضا بشیر کارن صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلامک سرکل آف جاپان کی دعوت پر ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا. اس سے پہلے میں ہمارے انتہائی محترم سینیٹر مشتاق احمد خان جو کہ اسلامک سرکل جاپان کی دعوت پر تقریباً ایک ہفتے کے لیے یہاں جاپان تشریف لائے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جو پاکستان میں ہمارے مسائل ہیں ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے, اور جو یہاں کی کمیونٹی ہے ان کے مسائل کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں گے. جناب محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. صدق اللہ العظیم. محترم جمیل احمد صاحب, صدر اسلامک سرکل آف جاپان, امیر اسلامک سرکل آف جاپان, محترم ایمبیسڈر صاحب, حاضرین مجلس, سب سے پہلے تو میں اسلامک سرکل آف جاپان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اذان سنی. دعوت پہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا اور آج آپ کی اس مجلس میں مجھے شرکت کا گفتگو کا موقع مل رہا ہے. سفیر صاحب نے باتیں کی ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا دریا درگزر, انہوں نے مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں بڑی جامع گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. میں اس کو کافی سمجھتا ہوں. میں نے جمیل صاحب سے درخواست کی کہ میں کچھ سوالوں کے اگر کوئی ہوں تو جوابات دے دوں گا, لیکن ان کا حکم ہے کہ نہیں کچھ گفتگو بھی کر لیں, تو مجبوری میں 2-3 باتیں کروں گا اور پھر کوئی سوال ہو آپ کا تو میں کوشش کروں گا اس کا جواب دے سکوں. میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے پروگرامات میں بھی شریک ہوا ہوں. برطانیہ میں UK اسلامک مشن کے ایکٹیویٹیز میں بھی شریک رہا ہوں. اسلامک سرکل آف ساؤتھ افریقہ ایکسا, ان کے تو میں 4 سال سے سالانہ کنونشنز کے اندر جاتا ہوں, اور اسلامک سرکل آف جاپان کا پہلی مرتبہ مجھے آنا ہوا ہے. لیکن جو رپورٹ سعید صاحب نے پیش کی ہے, باوجود یہ کہ آپ کی تنظیم ابھی ینگ ہے اور یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت تھوڑی ہے ان ممالک کے نسبت, لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز سے اس کو منظم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے اور یہ بہت اچھی کارکردگی ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگوں کی ساتھ ایک پلاننگ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویژن ہے, آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے, اور آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. 10 مساجد اور اس کا لک آفٹر کرنا, اور جس طرح کہ میں عموماً بتاتا ہوں کہ یہ مساجد نہیں ہونی چاہیے, کہ اسلامک سینٹرز ہونی چاہیے جس میں خواتین, جس میں بچے, جس میں کمیونٹی کے تمام افراد اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو جوڑیں اور آپس میں بھی ایسے جوڑیں کہ ان کے مسائل حل ہوں, ان کے اندر محبت اور اخوت اور اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جس طرح ڈیزاسٹرز کے اندر اور کیلیمٹیز کے اندر پرفارم کیا ہے, اور جس طرح اپنی کمیونٹی کو سروسز دے رہے ہیں, وہ غیر معمولی ہے. اور میں دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس میں مالی تعاون کیا ہے اور جس میں انہوں نے وقت دیا ہے, سب کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے. بالخصوص جس طرح کے اشارہ ہوا خواتین اور بچے, یہ بہت اہم سیگمنٹس ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنا اور ان کی تربیت اور ٹریننگ کرنا, اس کے نتیجے میں آپ اپنی کمیونٹی کو بھی
پروٹیکٹ کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے اسلامک سرکل آف جاپان بنی ہے وہ مقصد بھی اچھے انداز سے حاصل ہو سکے گا. تو ایک بات تو میں نے یہ کرنی ہے. دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے آپ لوگوں سے کہ دیکھیں جس طرح سبیر صاحب نے بتا دیا کہ بحیثیت مسلمان ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کا نمونہ بن جائیں. اور یہ خصوصاً اس سوسائٹی میں کہ جو ڈیولپ سوسائٹی ہے جہاں علم کی تخلیق ہوتی ہے اور جو کہ بڑی تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے, وہاں پہ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قول کے بجائے عمل سے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں نے جو ایک آپ سے کہتا ہے کہ ایک برڈ آئی اس سوسائٹی کے اوپر ڈالا ہے. میں خود ایک طالب علم ہوں, جغرافی کا, ہسٹری کا, اور سیاست تو میرا ایک مشن ہے, فیلڈ ہے. تو میں جو چند دن یہاں رہا ہوں, یہ بہت سافٹ لوگ ہیں, بہت ٹرینڈ لوگ ہیں, بہت ڈسپلن لوگ ہیں. اور میں نے ایک اور چیز اس میں یہ دیکھی کہ جس طرح ہمارا یورپ اور امریکہ کے ساتھ ایک تاریخی جو کروسیڈ سے شروع ہوا ہے, بلکہ کروسیڈ سے نہیں, جو کہ کانسٹینٹینوپل سے شروع ہوا تھا, قسطنطنیہ سے شروع ہوا تھا, اور جس کی تقریباً 1200 سال کی ایک تاریخ ہے جو دونوں طرف موجود ہے, شعور اور لاشعور کے اندر. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں. اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ان کو اچھے انداز سے, اچھے برتاؤ سے, اچھے عمل سے ان کے سامنے پیش آئیں تو آپ یہاں پہ اسلام کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں. تو مسلمان کی حیثیت سے ہم سب سفیر ہیں, ایمبیسڈر ہیں اسلام کی. یہ جو انڈونیشیا ہے اور ملیشیا ہے, یہ سب سے بڑی آبادیاں ہیں فار ایسٹ مسلم ورلڈ کی. یہاں کوئی جرنیل نہیں گیا ہے, اور جرنیل اگر ہمارے ہندوستان میں آئے تو بھی انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی ہے. خدمت تو آپ کتابیں پڑھ لیں, علی حجویری نے کی ہے. خدمت تو ان صوفیاء نے کی ہے, نظام الدین اولیاء, کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اور خدمت سے پوری آبادیوں کی کایا پلٹ دی ہے. ان جرنیلوں نے صرف یہ کیا ہے جو ماضی کے اندر آئے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. ان جو بادشاہتیں ہیں, راجواڑے تھے, جو رکاوٹیں بنی تھیں, ان کو تھوڑا سا صاف کر دیا. باقی دین کا بنیادی کام وہ ان ہی اولیاء کرام نے کیا ہے. خصوصاً علامہ اقبال کی آپ فارسی کلام پڑھ لیں, اور میں صدیق صاحب سے بھی درخواست کروں گا. اقبال ہمارا ایک ایسا سافٹ پاور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادتی کی ہے اقبال کے ساتھ کہ ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے. ان کا اردو کلام تو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آتا ہے اور سمجھ بھی لیتے ہیں, لیکن ان کے فارسی کلام سے ہم بالکل نابلد ہے. اور جو ان کا اصل مشن وہ ان کا فارسی کلام. میں نے اس دن بھی سینٹر کے کنونشن میں بھی آپ سے کہا ہے کہ جو جاوید نامہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈانٹے کی دا ڈیوائن کامیڈی ہے ان سے متاثر ہو کے لکھا گیا ہے. لیکن آپ ڈیوائن کامیڈی کو پڑھ لیں اور پھر جاوید نامہ کو پڑھ لیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. جو غیر معمولی خیالات ہیں, فلسفی ہے, اور جو اس کے اندر منظر کشی ہے, اور جو اس کے اندر آپ اسے کہہ سکتے ہیں علم کا ایک خزانہ ہے, وہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا. تو اقبال نے بالخصوص اپنے فارسی کلام میں ان اولیاء کرام کو غیر معمولی خراج تحسین پیش کیا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اگر اسلام کا سورج ہے تو یہ ان اولیاء کرام کی وجہ سے. تو یہ میری درخواست ہوگی. مقصود میرا یہ تھا کہ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی شخصیت سے, اپنی برتاؤ سے, اپنی ڈیلنگ سے آپ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں خاص نظریے دین کے نام لیوا ہیں جو انسانیت کے لیے امن کا اور خیر خواہی کا اور محبت کا اور دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن بھی ہے اور بات بھی کرتا ہے. تو دوسری بات یہ, تیسری اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, میں جب پاکستان کے بارڈر سے باہر جاتا ہوں تو میں پاکستان کی پالیٹکس کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا. اس کے بعد میں پاکستانی ہوتا ہوں. اور یہ جو آپ لوگ ہیں پاکستان سے باہر آئے ہیں, تو
पाकिस्तान ही सबका एक कदर मुश्तरक है और सबकी दिलचस्पियों का, सरगर्मियों का मरकज़ महवर वो होना चाहिए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तकरीबन 90 लाख हैं और ये हमारे इकॉनमी के ड्राइवर्स हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, टीवी टॉक शोज़ में भी कहता हूँ कि हमें गुज़िश्ता 5 साल में IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिका ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, UAE ने मिलकर 25 अरब डॉलर दिए और हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 5 साल में 145 अरब डॉलर दिए। तो ये ड्राइवर्स हैं हमारी इकॉनमी के, और मैं इनको हीरोज़, मैंने सेनेट की फ्लोर पर तसलसल से मैंने ये बात की है, आप हीरोज़ हैं, आप हमारे मोहसिन हैं, हमारी इकॉनमी जो कुछ है इस वक्त भी है तो वो आप लोगों की वजह से है। तो ये अलग बात है कि हमने उस तरह हक अदा नहीं किया होगा, आपके मसाइल के अंदर दिलचस्पी नहीं दी होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने, हमसे मुराद हुकूमत पाकिस्तान है, जिसकी भी हुकूमत रही हो, रियासत पाकिस्तान है, एम्बेसीज की तरफ से भी कमज़ोरियाँ रही होंगी, लेकिन हकीकत में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और अभी भी जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप लोग यहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखें। किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता होना ये कोई बुरी बात नहीं है। और मैं लोगों से कहता हूँ कि देखें, जमहूरियत का हुस्न ये है कि वो बज़ाहिर मुंतशिर नज़र आती है लेकिन उसकी जड़ों में इत्तेफाक होता है। आमिरियत और डिक्टेटरशिप बज़ाहिर मुत्तफिक नज़र आती है लेकिन उसकी जड़ों में इंतशार होता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखें, लेकिन वो ताल्लुक़ भी पाकिस्तान के लिए, वो ताल्लुक़ भी डिक्टी के लिए, वो ताल्लुक़ भी वतन के लिए, वो तफरीक के लिए, इंतशार के लिए, नुकसान के लिए और अपनी इमेज को ख़राब करने के लिए ना हो, बल्कि इसके मुकाबले में वो इत्तेहाद, इत्तेफाक और वतन की खिदमत और बेहतरी के लिए हो। तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में हम बेहतर तौर पर अपने वतन के लिए जो है वो काम कर सकेंगे। मैं एक बार फिर इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ इनकी खिदमत पे, और शुक्रिया भी इनका अदा करता हूँ, और सफ़ीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस फंक्शन में आए और यहाँ हमारे साथ शरीक करें। बहुत शुक्रिया।